سورۃ النبا قرآن میں 78 نمبر، مکیہ، 80 شان نزول، 40 آیات، 2 رکوع، 30واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اللہ رب العزت اس میں قیامت کے بارے میں بتا رہا ہے، کائنات کی تخلیق اور اس کے خاتمے کے بارے میں، اور قیامت سے ہی ابتدا ہوئی ہے کہ یہ پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے تھے وہ؟ ان نبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے تھے، الذی هم فیہ مختلفون، جس میں وہ خود کئی رہا تھے۔ کوئی کہتا تھا قیامت ہونی نہیں ہے، کوئی کہتا تھا اگر ہوگی بھی تو مجھے اسی طرح مال اور بنون ملیں گے جس طرح یہاں ملے ہیں، اور مختلف عقائد، مختلف نظریات، مر جانے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا اکثر کا ایمان نہیں تھا، حالانکہ اللہ کو وہ مانتے تھے، کعبے کی بھی تعظیم کرتے تھے، رکوع بھی کرتے تھے، سجدے بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، حلال اور حرام کے بارے میں بھی عقیدہ رکھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب جان جاؤ گے، ثم کلا سیعلمون ہاں ان قریب جان جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سوال کر کے اپنی کائنات کی طرف توجہ دلائی، اپنی قدرت کی طرف، اپنے خالق، مالک اور رازق ہونے کی طرف توجہ دلائی، اور ان سے سوال کیا، الم نجل ارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑا نہیں بنایا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ زمین کو بچھونا بنانے والا بھی وہی، جبال کو میخیں بنانے والا بھی وہی، ہمیں ازواج بنانے والا بھی وہی، وجعلنا نومکم سباتا، نیند کو آرام بنانے والا بھی وہی، وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو ہمارے لیے پردہ لباس بنانے والا بھی وہی، وجعلنا النہار معاشا، اور اس نے بنا دیا ہمارے لیے دن کو ایک معاش، روزگار کا طریقہ کار بنانے والا بھی وہی، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہمارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنانے والا بھی وہی، بنینا ہم نے بنائے، فوقکم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وہاجا، وجعلنا اور ہم نے بنایا، سراجا وہاجا چمکتا چراغ، جلتا چراغ، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، من المعصرات مان سجاجا، زور کا پانی، یعنی کہ بارش، اس کا نظام، کائنات کا نظام، کھانے پینے کا نظام، اس سے رزق کا اگنا، والے نخرج بہی، اور اس سے نکالا ہم نے، کیا نکالا؟ حبا و نباتا، اناج اور سبزہ، وجنات الفاف، اور گھنے باغ، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ٹھہرا ہوا وقت ہے۔ یعنی کہ 15-16 یہ دلائل دینے کے بعد، اس کائنات کی ایک ایک چیز کے بتانے کے بعد کہ اس کائنات کا خالق اللہ کی ذات ہے، تمہارا خالق اللہ کی ذات ہے، اور ان تمام چیزوں کو کافر بھی مانتے تھے، جیسے پیچھے صورتوں میں گزرا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کائنات کا خالق کون ہے، وہ کہتے تھے اللہ۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا تمہارے کو کس نے تخلیق کیا، کہتے تھے اللہ۔ رازق کون ہے، وہ کہتے تھے اللہ۔ صرف ان کا ایک ہی قصور تھا کہ انہوں نے وسیلے بنائے ہوئے تھے، اور ان کے انہوں نے بت بنا دیے تھے، یہودی عیسائی ان کے مزار بنا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ یوم الفصل جو ہے، ایک وقت میقات، ایک وقت پر آئے گا، تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، یوم اس دن، ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، فتاتون افواجا، فوجوں کی فوجیں تم چلے آؤ گے، فتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کھولا جائے گا کہ دروازے ہو جائے، وسیرت الجبال، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، وکانت سرابا، اور ایسے ریت کا دھوکہ، ان جہنم کانت مرصادا، اور جہنم تمہارے طاق میں، للطاغین مآبا، سرکشوں کا یہی ٹھکانہ ہے، لابسین فیہا احقابا، اس کے اندر کرنوں رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ اس کے اندر ان کو کوئی ٹھنڈک ملے گی، نہ ان کو پینے کا کچھ ملے گا، الا حمیما وغساقا، دوزکیوں کا جلتا ہوا پیپ کھولتا پانی، جزاء وفاقا، ایسے کو تیسا جزا، یہ ان کا بدلہ ملے گا جیسا وہ دنیا میں کرتے رہے، یہ ان کاموں کا بدلہ، انہم کانوا
یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ لا یرجعون حسابا، یہ ان کو حساب کا خوف نہیں تھا، ان کو قیامت کا خوف نہیں تھا، ان کو قیامت کا انکار کرتے تھے۔ ان نبال عظیم سے جو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، کہا کہ تم جو ہے مختلف ہو، اقوال تمہارے مختلف ہیں، یہ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان آیات 27 آیات کے بعد دوبارہ اشارہ کر دیا۔ ہم یتسلون، آپ سے یہ جو پوچھ رہے ہیں، اللہ زیم فی یہ مختلف، اس میں خود مختلف ہوئے ہیں، خود ان کے دلائل مختلف ہوئے ہیں، ان کو ڈر ہی نہیں ہے، ان کو خوف ہی نہیں ہے، ان کو اٹھنے کا یقین ہی نہیں ہے۔ وَكَذَّبُوا، اور وہ جھٹلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہے ہیں، اس کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، نبی کو جھٹلا رہے ہیں، آخرت کو جھٹلا رہے ہیں، جنت اور جہنم کو جھٹلا رہے ہیں۔ بِآیاتِنَا کِذَّابًا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، اور شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، بدعات کر رہے ہیں، کبائر کر رہے ہیں، بت پرستی کر رہے ہیں، مزار پرستی کر رہے ہیں، اور اولیاء اور بزرگوں کو وسیلے بنا رہے ہیں، ان کی عبادات تک چلے گئے، رکوع اور سجود کر رہے ہیں، ان کے نام کے ذبیح کر رہے ہیں، ان کے نام کی نظریں کر رہے ہیں، ان سے مرادیں مانگ رہے ہیں، ان کو پکار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے، فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اور اب چکھو، اب ہم نہیں بڑھائیں گے مگر تمہارا عذاب۔ یہ ساری شرکیہ، کفریہ اور بدعتیہ رسوم رواج ان کو بالآخر جہنم میں لے جائے گا، جہاں پر وہ جہنم کے عذاب کو چکھیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ان کے اندر کیا کیا تکالیف ہوگی جس کا پیچھے اللہ نے تفصیل سے بیان فرما دیا۔ اس کے بعد متقین، جو لوگ متقین ہوں گے، جو شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، بدعات نہیں کریں گے، کبائر نہیں کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اپنے اعمال کو درست کر لیں گے، توحید پہ چلیں گے، قرآن پہ چلیں گے، سنت پہ چلیں گے، کبائر سے بچتے رہیں گے، یعنی کہ تقوی اختیار کر لیں گے، چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے اس میں شک نہیں، اس میں شک نہیں، للمتقین، ان متقیوں کے لیے مفازہ، کامیابی ہے، فوز، جیسے کہتے ہیں فوز عظیم، یہی فوز مفاز۔ حدائق واعنابا، باغ اور انگور، اکواب و اترابا، جو ان کے عمر کی عورتیں، وقاسن، دہا کا چھلکتے جام، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اس میں نہ بیہودہ بات سنیں گے، نہ جھٹلانا، جزاء من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے جزا ہے، عطاء حسابا، اور اس کی طرف سے عطا ہے، اور کافی عطا ہے۔ رب السماوات والارض، آسمانوں کا رب بھی وہی، زمینوں کا رب بھی وہی، وما بینہما، جو اس کے درمیان ہے، ان سب کا رب بھی وہی، ان تمام کا پالنے والا وہی، ان تمام کا غوث وہی، ان تمام کا داتا وہی، ان تمام کو نوازنے والا وہی، الرحمن، رحمان۔ لا یملکون منہ خطابا، اس کے سامنے کوئی کسی کی قدرت نہیں ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی کی قوت نہیں ہے، منہ خطابہ، کہ اس کے سامنے بات کر سکے۔ یوم یقوم الروح، اس دن جو روح ہوں گی، جو جبرائیل ہوں گے، جو بڑے بڑے فرشتے ہوں گے، والملائکۃ صفاً، صف باندھ کر، ہاتھ باندھ کر اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، بات نہیں کر سکیں گے، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس کو رحمان اذن دے گا اور وہ صحیح بات کرے گا۔ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے وسیلے ہیں، یہ ہمارے واسطے ہیں اللہ کے نزدیک، یہ ہمیں شفاعی کرا دیں گے، یہ ہمیں بخش دیں گے۔ یہ جنات اور ملائکہ کی تصویریں بناتے تھے، ان کے بت بناتے تھے، اور ان کو واسطے اور وسیلے اور ان کی پکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کا رد فرما دیا اور کہہ دیا کہ اللہ کے حضور کسی کی ملکیت نہیں ہے کہ اس کے سامنے بول سکے، اس کے سامنے بات کر سکے۔ اللہ جسے اذن دے گا، جس کی بات صحیح ہوگی، صحیح بات سے مراد یہ کہ ایک آدمی کے بارے میں اگر کوئی فرشتہ بیان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، تو ظاہر ہے کہ وہ مومن ہوگا، وہ متقی ہوگا، وہ شرک سے بچنے والا ہوگا، وہ کفر سے بچنے والا ہوگا، وہ کبائر سے بچنے والا ہوگا، وہ غیروں کا واسطہ اس نے نہیں کیا ہوگا، غیروں کا وسیلہ نہیں کیا ہوگا، پکا کھرا وہ ہوگا۔ تو فرشتہ آگے بڑھ کر اس کی گواہی دے گا کہ اللہ بالکل یہ تیرے حکموں کے مطابق یہ بندہ چلتا رہا ہے، تو وہ تو قول ثواب ہو گیا۔ تو جو شرک کرتا رہا ہوگا، جو اللہ کے سوا غیر کو پکارتا رہا ہوگا، اللہ کے سوا غیر کے آگے جھکتا رہا ہوگا، اللہ کے سوا غیروں کو سجدے کرتا رہا ہوگا، مردوں کو پکار رہا ہوگا، بتوں کو پکار رہا ہوگا، پتھروں کو اس نے نافع اور زار سمجھ کر انگلیوں میں پہنا ہوگا، گلے کے اندر لٹکایا ہوگا، اور ایسے لوگ جن کا ایمان ڈگمگ ہوگا، ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی فرشتہ کھڑے ہو کر گواہی نہیں دے گا، نہ ہی قول ثواب ہوگا وہاں۔ ذالک الیوم الحق، یہ حق دن ہے، اس دن
کوئی اس طرح کی شفاعت، کوئی وسیلہ، کوئی غوثیت، کوئی قطبیت اس دن کام نہیں آئے گی. ہر بندہ اللہ کے سامنے اکیلا کھڑا ہوگا. فمن شاء، جو چاہتا ہے، اتخذ الی ربہ، ماں باپ نے رب کی راہ لے لے، توحید پہ چلے، قرآن پہ چلے، سنت پہ چلے، شرک سے بچے، کفر سے بچے، بدعات سے بچے، کبائر سے بچے، جہنم سے بچ جائے گا. انا انذرناکم عذابا کریما، ہم تو تمہیں ڈراتے ہیں اس قریب کے عذاب سے کہ بھائی خدا کے لیے شرک سے بچ جاؤ، کفر سے بچ جاؤ، بدعات سے بچ جاؤ. یہ برے جو تم نے رسمیں بنائی ہوئی ہیں ان کے بارے میں غور کرو، ان سے جان چھڑاؤ تو جہنم سے بچ جاؤ گے. یوم، اس دن سے، ینظر المرء، اس دن پھر انسان دیکھ لے گا، ما قدمت یداہ، جو اس کے ہاتھوں نے آگے یہ جھوٹی رسمیں بھیجی ہوں گی. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اس دن پھر کافر کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں کسی طرح خاک ہو جاتا. تو آج توبہ کر لو، آج استغفار کر لو، آج شرک سے بچ جاؤ، آج کفر سے بچ جاؤ، آج بری رسموں سے جان چھڑاؤ اور قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کے حکموں پہ چلو، رسول کے حکموں پہ چلو، صحابہ کے طریقے پہ چلو اور اسلام کو بالکل پیور طریقے سے ویریفائی کر کے اس کے مطابق زندگی کو گزارو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہو. صدق اللہ العظیم.